اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پاک کی کون سی صورت بار بار پڑھی جائے تو دل کو عجیب سکون ملتا ہے؟ ایک صورت جس کا نام ہی رحمت کی علامت ہے، ہاں یہ سورہ رحمان ہے۔ اس صورت کو قرآن کا بھی دل کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور بار بار پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے اور اس دلیل کے اندر ایک راز پوشیدہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کتنے ہی بھولے بھالے کیوں نہ ہوں، اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن پاک کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ ذرا سوچئے کتنی عظیم صورت ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دلہن بلایا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب فرمایا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پیغام صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتیں دکھاتا ہے، زمین، آسمان، پانی، پھل، درخت، تارے، چاند، سورج، انسان کی تخلیق، جنات، اور یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا تم پھر بھی میری ناشکری کرو گے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، جب زندگی کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور آپ سورہ رحمان پڑھتے یا سنتے ہیں تو آپ کا دل کیسے ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت اور پرواہ کا اعلان کرتا ہے۔ یہ صورت ہمیں شکر گزار بناتی ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر رہتی ہیں۔ ایک اور خوبی یہ ہے کہ سورہ رحمان پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان یا بیمار ہو تو سورہ رحمان کی تلاوت شفا کا ذریعہ ہے۔ اس میں ایک خاص روحانی طاقت ہے جو دل کو جکڑ لینے والی پریشانی کو ختم کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے محبت کا پیغام ہے۔ جب اللہ بار بار پوچھتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، گویا اللہ خود ہمیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اپنے دل میں سکون، شکر میں تازگی اور ایمان کو تازگی چاہتے ہیں تو سورہ رحمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسے روزانہ سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ سورہ رحمان صرف ایک صورت نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری اصلیت دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر منحصر ہیں اور اس کی قدرت کے سامنے بالکل بے بس ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نعمتوں کا ذکر کیا ہے بلکہ قیامت کے مناظر کو بھی بیان کیا ہے۔ تصور کریں کہ کب سورج اور چاند مدھم ہو جائیں گے، جب مندر آگ کی طرح بھڑک اٹھیں گے، جب انسانوں اور جنوں کا حساب لیا جائے گا اور وہ وقت کتنا خوفناک ہوگا۔ لیکن انہیں آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی بشارت دیتا ہے۔ باغات، نہریں، پھل اور جنت کی نعمتیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ میزان سورۃ رحمان کا سب سے بڑا حسن ہے۔ ایک طرف اللہ اپنی قدرت اور اختیار کا مناظرہ کراتا ہے اور دوسری طرف اپنی رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ صورت ہمیں خوف زدہ کرتی ہے اور امید دلاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو سورۃ رحمان پڑھائی۔ جب وہ اس آیت کی تلاوت کرتا اور پڑھتا بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن جواب دیتے اے میرے رب ہم تیرے کسی نعمت کو رد نہیں کرتے، ہم صرف تیری تعریف کرتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جنات نے فوراً جواب دیا جب کہ انسان خاموش رہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی ہم اس آیت کو سنتے یا پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں میں شکر گزاری کے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ سورہ رحمان یہ بھی بتاتی ہے کہ جنت کی نعمتیں ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں والے جنتوں کا ذکر کیا ہے۔ کسی کے لیے باغات، کسی کے لیے چشمے، کسی کے لیے سونے اور موتیوں کے محل ہیں، اور کسی کے لیے ایسی خوشبوئیں اور آسائشیں ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ سورت دراصل شکر کی دعوت، ایمان کی دعوت اور عمل کی دعوت ہے، کیونکہ جب دل نعمتوں کو پہچان لیتا ہے تو عمل خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آج اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں بہت سی برکات ملتی ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سانس لینا، دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا، خاندان، رزق سب اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، لیکن انسان ان کو تب یاد کرتا ہے جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے۔ سورہ رحمان بار بار شکر ادا کرنے کا درس دیتی ہے، ورنہ وقت گزارنے کے بعد صرف ندامت ہی رہ جاتی ہے۔ سورہ رحمان کا لہجہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ خود ہم سے مخاطب ہے۔ یہ عام تقریر نہیں، یہ اللہ کی براہ راست گفتگو ہے، اس لیے اس کی تلاوت کے دوران دل کانپ جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کا کہنا ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، دل میں نور اور اس کے نفاذ میں آسانی۔ تو دوستو، اگر آپ اپنا ایمان تازہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورہ رحمان کو عادت بنا لیں۔ یہ سورت صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ غور و فکر، تفہیم اور عمل کے لیے ہے۔ دوستو، سورہ رحمان کا ایک اور خاص پہلو یہ ہے کہ یہ انسانوں کو ان کی اپنی حقیقت اور کمزوریوں کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان اور جن دونوں چاہیں تو اللہ کی اجازت کے بغیر زمین و آسمان کی حدود کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا کی تمام ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی جگہ، لیکن اللہ کی قدرت کے مقابلے میں انسان کچھ بھی نہیں۔ آج ہمیں یقین ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں، ہم نے سمندر کی گہرائیوں کو تلاش کیا، ہم نے زمین کو کھود کر صحیفے نکالے، لیکن سورہ رحمان ہمیں اس بات پر ہلا دیتی ہے کہ حقیقی اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اسی صورت میں شعلے اور دھوئیں کا ذکر ہے جو قیامت کے دن ظالموں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ یہ منظر ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ صرف اس دنیا میں نقصان پہنچاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سنگین نتائج کا باعث بنتی ہے۔ یہ پیغام در حقیقت ایک انتباہ ہے۔ اپنی زندگی کو درست کریں جب تک کہ ابھی تر وقت ہے، ورنہ آپ کل حساب کتاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سورہ رحمان کی نعمتوں کو ایک نئی روشنی میں بیان کرتی ہے۔ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ریشم اور موتیوں سے مزین تختوں پر بیٹھیں گے، ان سے پہلے پاک دامن بیویاں ہوں گی جو انتہائی حلیم اور خوبصورت ہوں گی، بہتے چشموں والے باغ ہوں گے۔ یہ برکات نہ صرف جسمانی سکون بلکہ روحانی سکون بھی حاصل کرے گی۔ اس کے بارے میں سوچیں، اس دنیا کی سب سے بڑی تھکاوٹ دل کی تھکاوٹ ہے، لیکن جنت میں ہر بوجھ، ہر دکھ، ہر درد دل سے اتار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ اجر ان بندوں کے لیے تیار کر رہا ہے جو اس دنیا
دنیا میں اپنی زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزاریں گے۔ ایک اور بات قابل غور ہے کہ سورہ رحمان میں بار بار جنت کا ذکر ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کا پیغام صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ایک آفاقی پیغام ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم بار بار یہ سوال سنتے ہیں کہ تم اپنی رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تو ہمارے دل جھکنے لگتے ہیں۔ ہمیں مسلسل اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر کس قدر انحصار کرتے ہیں۔ یہ سورت ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں یا ہم اپنی خواہشوں میں اس قدر گم ہیں کہ دینے والے کو بھول گئے ہیں؟ یاد رکھیں، ناشکری انسان کی بربادی کی پہلی سیڑھی ہے اور شکر گزاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ رحمان ہمیں بار بار سکھاتی ہے کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کی نعمتوں کو پہچانو اور شکر ادا کرو۔ سورہ رحمان کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے پہلو بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ پیغام ایک طرف تو ہمیں خوف زدہ کرتا ہے لیکن دوسری طرف یہ امید بھی دلاتا ہے کہ کوئی نیک عمل رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں اور پھر 2 مزید جنتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی 4 جنتیں جو مختلف درجات اور درجات کے حساب سے دی جائیں گی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کس قدر لطیف اور درست ہے۔ ہر شخص کو اس کی محنت اور تقوی کے مطابق مقام ملے گا۔ ایک جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ اس دنیا میں گناہوں سے بچتے ہیں، جنہوں نے حلال کو چن لیا اور حرام کو چھوڑ دیا۔ ان کے لیے باغات ہیں جن میں پھل والے درخت ہیں، نہریں بہتی ہیں اور سونے اور موتیوں کے محل ہیں۔ ایک جنت ان لوگوں کے لیے جو نہ صرف خوف سے بلکہ محبت سے بھی عبادت کرتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کو ترجیح دی، دوسروں کے ساتھ انصاف کیا اور رحم کیا۔ ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جو ان کی آنکھوں نے نہ دیکھی ہوں گی، نہ ان کے کانوں نے سنی ہوں گی اور نہ ان کے دلوں نے کبھی تصور کی ہوں گی۔ یہ تقسیم ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف خوف کے بارے میں نہیں بلکہ محبت اور رحم کے جذبات کے بارے میں بھی ہے۔ سورت اور رحمان ہمیں سکھاتی ہے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق صرف خوف پر نہیں بلکہ محبت پر بھی ہونا چاہیے۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا تذکرہ حورین کے الفاظ سے کیا۔ وہ خالص، خوبصورت اور قیمتی ہوں گی۔ یہ دراصل انسانوں کو بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ جنت میں ہر لمحہ پاکیزگی اور سکون سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا کی تھکاوٹ، تنگی اور غم وہیں ختم ہو جائیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گہرے غور و فکر کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو اس کے دل میں آخرت کی تیاری کی خواہش جاگ اٹھتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ مستقبل کی حقیقت ہے۔ جو لوگ اس پر دھیان دیں گے اور تیاری کریں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو غفلت میں رہیں گے وہ پچھتائیں گے۔ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ سورت رحمت سے پوست ہے۔ اللہ ہمیں ڈراتا ہے پھر بھی امید دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو غلطی پر نصیحت کرتا ہے لیکن پھر پیار سے اسے گلے لگاتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا جوہر ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو عذاب سے ڈراتا ہے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے اور پھر اسے اپنے رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ آخر میں یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کی تمام خوبصورتی، آرام اور دولت ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن جنت کی خوبصورتی بھی مانت نہیں پڑتی۔ انشاءاللہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ اسی طرح ملتی ہیں نیکسٹ اسی طرح کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔